यूँ तो हिंदुस्तान में कई ऐसे मकामात हैं जो अपने माज़ी के दौर से आज तक आने वाले वक्त में हमें ये अक्कासी कराते हैं, हमें ये वादा करते हैं कि हमारे तारीख़ में बहुत सारे ऐसे औराक़ रहे हैं जिनको पढ़ने और मुताला करने से हमें बहुत सारे मालूमात फ़राहम हो सकते हैं। अगर उन मकामी और तारीख़ी मकामात की बात सिर्फ़ और सिर्फ़ बिहार के नज़रिए से करें तो यहाँ पे आरा, सासाराम, बोध गया, राजगीर, पटना और मुख्तलिफ़ इलाके में ऐसे कई मकामात मौजूद हैं जिनके सैर करने, जिनके मिलने या जिनका मुताला करने से हमें ये वाज़ह होता है कि हमारी तारीख़ बहुत ही बेहद उम्दा और कारआमद रही है। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में हम बात करने वाले हैं दर्जा 5 गुलशन उर्दू का सबक 9, जिसका मौजू है नालंदा की सैर। दरअसल नालंदा की सैर एक ख़त है जिसमें एक सहेली अपनी दूसरी सहेली के पास तालिबात को ये वाज़ह कराती है कि मैं जब नालंदा की सैर को गई तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा और इन तमाम चीज़ों को मैं तुम्हें इत्तला कर रही हूँ, बता रही हूँ। और ये होता भी रहा है, चूँकि हम बारहा कई मकामात पे अगर जाते हैं तो वहाँ की चीज़ों को अपने अहबाब, अपने घर वालों, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों के दरमियान गुफ्तगू करते हैं, राय दहानी पेश करते हैं और उनको भी हम चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों पे उनको भी अबूर हासिल हो जाए। तो आइए इस सबक के मुतालिक हम किन किन चीज़ों पे बात करने वाली हैं। सबसे पहले आपको वादा करा दें, लेकिन इसके क़बल आपसे गुजारिश है, मुअद्दबाना अपील है कि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो आइए बगैर किसी तमहीद के चलते हैं सबक पे। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये नालंदा की सैर ख़त के हवाले से मज़मून इसमें शामिल है और इसमें एक शगुफ्ता को ख़त लिखते हुए नुसरत बताती हैं कि मैं इससे क़बल हालांकि कई मकामात पे जा चुकी हूँ सैर के लिहाज से, लेकिन नालंदा की जो खंडहरात हैं, जो मकामी हैं, जो तालीमी इदारा है, वो बेहद ख़ास रहा है मुझे और वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, समझा और माज़ी के तालीमी निसाब को समझने की कोशिश की है। किस तरीके से पिछले दौर में तालीम का जो नज़रिया रहा है, जहाँ हिंदुस्तान की क़दीम तारीख़ी रवायत पेश आती रही है और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान के अलावा कई ऐसे ममालिक थे जहाँ के तलबा व तालिबात उस्ताज़ा कराम हमारे यहाँ आकर तालीम और दर्स तदरीस दिया करते थे। तो ये हम सब के लिए जानना और समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये तहरीर मज़मून के मुतालिक है जो मैंने किताब की शक्ल में आपके दरमियान रखी है ताकि इसको भी मज़मून हमारे तलबा व तालिबात को पढ़ के वाज़ह करा सकें और उनको किसी भी लफ्ज़ के दरमियान किसी तरह की परेशानी न हो। और हर वक्त ये कोशिश रहती है हर वीडियो के मुतालिक कि जो भी सबक आपके दरमियान लाएँ उसके बाद आपको किसी और वीडियो की देखने की ज़रूरत ना हो और न ही किसी सवाल व जवाब को आपको परेशान होने की ज़रूरत हो। तो मज़मून के बाद हम मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे। इसमें दिए गए सवाल व जवाब को बेहतरीन तरीके से मैंने तहरीर कर रखा है और बड़े ही सहल अंदाज में, तो वो भी देखेंगे। इसके अलावा ज़ेल के सवालों के जवाब सिर्फ़ एक जुमले में दीजिए, तो वो जुमले का भी मैंने तहरीर कर रखा है। सही और गलत पे सही पे सही का निशान और गलत पे गलत का निशान लगाना है, तो वो भी मैंने लगा रखा है। ज़ेल के अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि उसकी जिन्स ज़ाहिर हो जाए। तो ये मुज़क्कर और मुअन्नस, जिसको तज़कीर और तानीस कहा जाता है, उसके वादा करना है। ख़त में आप अगर मंदरजा दिल लफ्ज़ लिखेंगे तो आप किसको मुखातिब करेंगे? प्यारे, अज़ीज़म, मोहतरम, मुअज़्ज़मी, मुकर्रमी, ये सब है। इसके बाद दर्ज दिल अल्फाज की जमा बनाइए। वाहिद से जमा 12 हमारे दर्जात में आता है और हमें आगे भी हर दर्जे में इसका मुताला करना होता है, पढ़ना है और क़वायद की बुनियाद पे बेहद अहम होता है कि हमारे इम्तहानात वगैरह में भी इससे सवाल पूछे जाते रहे हैं। अगर आपने भी किसी तारीख़ी मकाम की सैर की हो तो ख़त लिखकर अपने दोस्त को बताइए। तो इस तरीके से अब मैं कोशिश करता हूँ और आपको बताता भी रहा हूँ
کہ میں جو بھی مضمون پڑھاتا ہوں اس کی پہلے تحریری شکل پیش کرتا ہوں، اس کا مطالعہ کرتا ہوں، تب آپ کے درمیان سبق لے کے آتا ہوں۔ تو ناظرین اور اساتذہ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور لنک کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسروں کو بھی اس سے استفادہ فائدہ پہنچ سکے۔ سبق 9 نالندہ کی سیر، اس میں خلاصہ بیان کرتے ہوئے میں نے تحریر کر رکھا ہے کہ خط دراصل نصرت نے لکھا ہے عظیم آباد پٹنہ کے لیے، جو مورخہ یعنی تاریخ 26 جنوری 2012 کو لکھا گیا، اور کہتی ہیں پیاری باجی شگفتہ آداب۔ خط کے حوالے سے یہ مضمون نالندہ کی سیر کے نام سے شامل ہے، اور اس خط میں بہار میں موجود ایک تاریخی مقام بودھ گیا میں گھومنے جانے کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد نالندہ کا بھی تذکرہ ہے، جو بہت ساری چیزیں اس میں واضح کی گئی ہیں۔ وہیں دوسری جانب سے نصرت کی طرف سے بتایا گیا کہ نالندہ میں موجود قدیم ترین یونیورسٹی 5ویں صدی عیسوی سے 12ویں صدی عیسوی تک بودھ مذہب کا ایک تعلیمی مرکز رہا، جس کے کھنڈرات آج بھی تاریخ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس عظیم درسگاہ کی تعمیر گپت حکمرانوں نے 6ویں صدی عیسوی میں بودھ مذہب کی ترقی کے لیے کرائی تھی۔ اس ادارے میں چین، جاپان، کوریا، ملیشیا، برما وغیرہ ملکوں سے طلباء و طالبات علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ چینی سیاح ہوئن سانگ نے تقریباً 12 سال تک نالندہ میں رہ کر بودھ مذہب کے فلسفہ اور دیگر مضامین کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس قدیم یونیورسٹی میں تقریباً 10,000 طلباء اور 2,000 اساتذہ قیام کیا کرتے تھے، جن کے قیام و طعام کا انتظام حکمران کے 200 قصبوں کی جاگیر کی آمدنی سے ہوتی تھی۔ آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ وہاں اتنے بڑے ادارے، ہندوستان اور بلکہ دنیا کا سب سے بڑے ادارے میں شمار ہونے والا نالندہ یونیورسٹی تعلیمی درسگاہ، آخر وہاں پہ طلباء و طالبات یا اساتذہ کرام کی رکھ رکھاؤ یا دیکھ بھال کے لیے قیام و طعام کے انتظام کہاں سے ہوتا تھا؟ تو 200 قصبے تھے، 200 گاؤں تھے جس کی جاگیرداری اس ادارے پہ خرچ کی جاتی تھی۔ اس ادارے میں ایک 9 منزلہ کتب خانہ بھی موجود ہے، جس کے مختلف قسم کے علوم و فنون کے کتب دستیاب ہیں، بہت ساری کتابیں وہاں دستیاب ہیں۔ نالندہ یونیورسٹی کے کھنڈر میں ایک میوزیم بھی موجود ہے، یعنی عجائب گھر ہے۔ اس میوزیم میں خدائی سے ملنے والے نوادرات یعنی ابھیلیکھ، جو چیزیں خدائی میں موجود ہوتی ہیں، ملتی ہیں، جس میں کسی چیز کا ٹکڑا ہو سکتا ہے، کتابوں کے کچھ اوراق ہو سکتے ہیں، یا اور کسی طرح کی چیزیں جو خدائی کے درمیان سے ملتی ہیں، اسے نوادرات کہتے ہیں، سنبھال کر رکھے گئے ہیں۔ موجودہ دور میں نالندہ یونیورسٹی کے حالات حاضرہ کے پیش نظر نئے سرے سے نالندہ کے بڑگاؤں میں قائم کیا گیا ہے۔ یہ یونیورسٹی قائم ہو چکا ہے، پہلے یہ پٹنہ میں چلایا جا رہا تھا، بسکومان بھون گاندھی میدان کے قریب میں، لیکن اب بطور حکومت بہار کی جانب سے ایک نیا ادارہ قائم کر دیا گیا ہے، جس کا نام نالندہ یونیورسٹی ہی رکھا گیا ہے، جہاں مختلف علوم و فنون کے علاوہ جدید کے سائنسی حقائق کا بھی معقول انتظام ہے۔ میری جانب سے افراد خانہ کو سلام اور بچوں کو پیار۔ فقط و سلام، آپ کا مخلص بہن نصرت۔ تو یہ نصرت اپنی بہن کو لکھتی ہیں خط، اور اس خط کے حوالے سے شگفتہ کو بتاتی ہیں کہ میں پہلے بودھ گیا، اس کے بعد نالندہ کی شہر کو گئی، اور وہاں پہ بہت ساری چیزوں کو میں نے دیکھا، ان سے استفادہ حاصل کی، اور میں آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں واضح کرانا چاہتی ہوں۔ بہرحال آئیے سبق کو ایک بار پڑھ لیں تاکہ ہمارے جو طلباء و طالبات نئے سرے سے جڑتے ہیں، نئے درجات میں جا رہے ہیں، ان کو کسی بھی سبق کو پڑھنے میں دشواری نہ ہو الفاظ کی۔ اگر بہرحال کسی طرح کی دشواری پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ نالندہ کی سیر، عظیم آباد پٹنہ، مورخہ 26 جنوری 2012، پیاری باجی شگفتہ آداب۔ ہم لوگ خیریت سے ہیں، امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گی۔ بہت دنوں بعد آپ کا خط موصول ہوا، یعنی دستیاب ہوا، ملا۔ پڑھ کر آپ لوگوں کے احوال معلوم ہوئے۔ آپ کا خط پڑھ کر پرانی یاد تازہ ہو گئی۔ یہ جان کر بے حد
خوشی ہوئی کہ آپ بودھ گیا کے سیر پر گئی تھیں۔ آپ کی تحریر سے بودھ گیا کے متعلق ہماری معلومات میں اضافہ ہوا، اور یقین جانیے کہ ہمارا دل بھی بودھ گیا کی سیر کے لیے مچل گیا۔ گزشتہ دنوں میں ہم لوگ بھی نالندہ کی قدیم ترین یونیورسٹی گھومنے گئے تھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ نالندہ 5ویں صدی عیسوی سے 12ویں صدی عیسوی تک بودھ مذہب کا ایک مخصوص تعلیمی مرکز رہا، جس کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں جو ماضی کی داستان سنا رہے ہیں۔ وہاں پہنچ کر یہ احساس ہوا کہ ہماری وراثت کتنی عظیم ہے۔ گائیڈ نے ہمیں بتایا کہ اس عظیم درسگاہ کی تعمیر گپت حکمران کمار گپت نے 6ویں صدی عیسوی میں بودھ مذہب کی تربیت و تبلیغ کے لیے کرائی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ دنیا کی پہلی قدیم یونیورسٹی ہے جہاں بیرون ملک سے بھی طلباء و اساتذہ کرام علم حاصل کرنے کی غرض سے آتے تھے۔ یہاں چین، جاپان، کوریا، ملیشیا وغیرہ کے طلباء بودھ مذہب کی اعلیٰ تعلیم کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہاں بودھ مذہب کے علاوہ اس زمانے میں رائج دیگر علوم و فنون کی بھی پڑھائی ہوتی تھی۔ اس یونیورسٹی میں داخلے کے لیے طلباء کو سخت امتحانات سے گزرنا پڑتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے صدر دروازے پر جو محافظ رہا کرتے تھے وہ بھی خاصے عالم ہوا کرتے تھے، اور ان کے سوالات و جوابات دینے والا ہی اس یونیورسٹی میں داخل ہوتا تھا۔ چینی سیاح ہوئن سانگ نے تقریباً 12 سال تک نالندہ میں رہ کر بودھ مذہب کے فلسفہ اور دیگر مضامین کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ گائیڈ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس قدیم یونیورسٹی میں تقریباً 10,000 طلباء اور 2,000 اساتذہ قیام کیا کرتے تھے، جن کے قیام و طعام کا انتظام حکمران کے 200 قصبوں کے جاگیر کی آمدنی اور دیگر عطیات و عنایات سے پورا کیا جاتا تھا۔ خوشنما قدرتی ماحول میں واقع نالندہ یونیورسٹی کے کھنڈرات میں گھومتے ہوئے مربع نما کمروں کا کانفرنس ہال برآمد اور استوپ کے علاوہ ہم لوگ ایک عمارت کے قریب آئے جو کہ اس یونیورسٹی کا خطب خانہ تھا، یعنی لائبریری، پستکالیہ۔ گائیڈ نے بتایا کہ یہ خطب خانہ 9 منزلہ تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کھنڈرات کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ گائیڈ نے مزید بتایا کہ اس 9 منزلہ کتب خانے میں مطالعہ کے لیے ایک بڑا ہال بھی تھا اور مختلف علوم و فنون کی ہزاروں دستی نسخے، پتوں پر درج تحریریں محفوظ رہا کرتی تھیں۔ کتب خانے میں اوپر جاتی ہوئی چوڑی سیڑھیاں آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ پکی اینٹ اور مختلف اشیاء سے تیار شدہ موٹی موٹی دیواروں کو دیکھ کر اس قدیم درسگاہ کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ گائیڈ نے ہم لوگوں کو وہاں کا میوزیم دکھایا جو کہ کھنڈرات کے ٹھیک سامنے ہے۔ اس میوزیم میں خدائی سے ملنے والے نوادرات سنبھال کر رکھے گئے ہیں، جسے دیکھ کر ہم لوگوں نے اپنی معلومات میں اضافہ اور لطف اندوز بھی ہوئے۔ سیر کے آخر میں گائیڈ نے ہم لوگوں کو مزید بتایا کہ موجودہ حکومت بہار اس قدیم یونیورسٹی کو حالات حاضرہ کے پیش نظر نئے سرے سے قائم کرنے کی پہل کر دی ہے، جہاں مختلف علوم و فنون کے علاوہ دور جدید کے سائنسی حقائق کا بھی معقول اہتمام ہوگا۔ اس تاریخی اور یادگار کام کو تقویت بخشنے کے لیے اعزازی طور پر میزائل مین، سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر ابوالفخر زین العابدین عبدالکلام اور ماہر معاشیات نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر امریتا سین صاحبان مکمل طور پر رہنمائی کر رہے ہیں۔ یعنی جب یہ ملک کے صدر جمہوریہ رہے ڈاکٹر APJ عبدالکلام راشٹرپتی تھے تو اپنے دور میں انہوں نے نالندہ یونیورسٹی کے قیام اور اس کے قیام کی ذمہ داری نئے سرے سے کرنے کے لیے کافی پہل کیا۔ شگفتہ باجی، یقین جانیے اس قدیم ترین کھنڈرات اور اس کے گرد پیش کے تاریخی جنگلات اور باغات کو دیکھنے سے ہم لوگوں کو اپنی وراثت اور اپنے تابناک ماضی پر رشک ہوتا ہے، یعنی گرو ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے۔ باجی، اگر آپ کو کبھی بھی موقع ملے تو آپ بھی قدیم ترین یونیورسٹی نالندہ یونیورسٹی کے کھنڈرات دیکھنے اور وہاں کی تاریخی مقامات کی سیر کرنے ضرور جائیے گا۔
میری جانب سے افراد و خانہ کو سلام اور بچوں کو پیار. فقط السلام. آپ کی مخلص بہن نصرت. تو یہ خط کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ نصرت نے شگفتہ کو خط لکھا اور پہلے بودھ گیا کہ اس کے جانب سے گھومے جانے، پھر بعد میں اپنی طرف سے گھومے جانے کہ نالندہ کی سیر کے متعلق اس کو واضح کرایا. اور میں نے خلاصہ بھی جو آپ کے درمیان رکھ دیا ہے. اب آئیے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں. موصول یعنی وصول ہونا، حاصل کرنے والا. احوال یعنی حال کا جمع. یقین یعنی بھروسہ. صدی یعنی سینکڑا. ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ. داستان کہانی. ذیل کے سوالوں کا جواب دیجیے. آئیے اب سوال و جواب کی مرحلے میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوال و جواب. پہلا سوال ہے، نالندہ یونیورسٹی کس صدی سے کس صدی تک بودھ مذہب کی مرکزی درسگاہ تھی؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نالندہ یونیورسٹی 5ویں صدی عیسوی سے 12ویں صدی عیسوی تک بودھ مذہب کی مرکزی درسگاہ تھی. دوسرا سوال ہے، اس درسگاہ کی تعمیر کس حکمران نے کرائی تھی؟ جواب، اس درسگاہ کی تعمیر گپت کمار نے کرائی تھی جو اس وقت کا حکمران تھا. تیسرا سوال ہے، کن کن ممالک کے طلباء یہاں درس کے لیے آیا کرتے تھے؟ تو جواب ہے چین، جاپان، کوریا، ملیشیا، برما وغیرہ ممالک سے طالبات کا ذکر نہیں آیا ہے، طلباء درس کے لیے آیا کرتے تھے. چوتھا سوال ہے، اس درسگاہ میں کس سیاح نے کتنے سال تک رہ کر بودھ مذہب کا مطالعہ کیا تھا؟ تو اس درسگاہ میں چینی سیاح ہوئن سانگ نے تقریباً 12 سال تک رہ کر بودھ مذہب کا مطالعہ کیا تھا. میں نے سوال کے جواب کو ایسے لکھا ہے تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو. پانچواں سوال ہے، اس درسگاہ میں کتنے طلباء اور کتنے اساتذہ رہا کرتے تھے؟ تو جواب ہے، اس درسگاہ میں تقریباً 10,000 طلباء اور 2,000 اساتذہ رہا کرتے تھے. ذیل کے سوالوں کے جواب صرف ایک جملے میں لکھیے. نالندہ کا قدیم یونیورسٹی میں قیام کرنے والے کے لیے کتنے گاؤں بطور جاگیر دیے گئے تھے؟ تو اس کے لیے ہم نے پڑھا اس سبق میں کہ 200 قصبے یعنی گاؤں کو جاگیر کے طور پہ دیا گیا تھا. اس کو آپ پوری مکمل طور پہ لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اگلا سوال ہے، مختصر ترین سوالات میں، قدیم یونیورسٹی کا کتب خانہ کتنے منزل کا تھا؟ قدیم یونیورسٹی کا کتب خانہ 9 منزلہ تھا. اس یونیورسٹی کو کس سیاح نے دیکھا ہے؟ اس یونیورسٹی کو چینی سیاح ہوئن سانگ نے دیکھا ہے. چوتھا، اس درسگاہ کی بنیاد کس حکمران نے رکھی تھی؟ تو اس درسگاہ کی بنیاد گپت کمار نامی حکمران نے رکھی تھی. اگلا ہے، اس یونیورسٹی کی کھدائی کے دوران ملے نوادرات کو کہاں رکھے گئے ہیں؟ اس یونیورسٹی کی کھدائی کے دوران ملے نوادرات یعنی کھنڈرات کے ٹھیک سامنے والے میوزیم میں رکھا گیا ہے. اب صحیح پر صحیح جملے کا نشان اور غلط جملے پہ غلط کا نشان لگانا ہے. پہلا ہے، نالندہ یونیورسٹی کے قیام گپت حکمران چندر گپت نے کروایا تھا. غلط ہے. دوسرا ہے، یہ درسگاہ 6 صدی عیسوی سے 12ویں صدی عیسوی تک بودھ مذہب کی تربیت و تبلیغ کرتا رہا. درست ہے. تیسرا ہے، اس درسگاہ کی اپنی ایک عظیم لائبریری بھی تھی. صحیح. اس کے بعد ہندوستان کے علاوہ غیر ممالک کے طلباء یہاں تعلیم نہیں پاتے تھے. یہ غلط ہے. کئی ممالک کے طلباء اور اساتذہ یہاں قیام و طعام کیا کرتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے. پانچواں ہے، چینی سیاح ہوئن سانگ بھی اسی جگہ پر 12 سال تک علم و فنون سیکھا تھا. درست ہے، بالکل صحیح ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں. ذیل الفاظ کو اس طرح جملوں میں استعمال کیجیے کہ اس کے جنس ظاہر ہو جائے. آئیے، درسگاہ یعنی مؤنث ہے، یہ استرلنگ ہے. جامعہ ملیہ اسلامیہ ایک بڑی درسگاہ ہے. اضافہ یعنی مذکر، جس کو پولنگ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بزرگوں کی نسبت سے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے.
अब है तीसरा तरबियत। तो ये मुअन्नस है, वालिदैन अपने औलाद की बेहतर तरबियत चाहता है। रायज यानी मुअन्नस स्त्रीलिंग। हिंद में मुसलमानों की आमद के बाद उर्दू ज़ुबान रायज हुई। फ़लसफ़ा मुज़क्कर। ज़िंदगी एक फ़लसफ़ा है जो हकीकत पर मबनी है। ख़त में आप अगर मंदरजा दिल लफ्ज़ लिखेंगे तो मुखातिब कौन होगा? प्यारे, अज़ीज़म, मोहतरम, मुअज़्ज़मी और मुकर्रमी। तो आइए देखते हैं। प्यारे अपने दोस्त व अक़ारिब बिलख़ुसूस छोटों के लिए, अज़ीज़म दिल के बेहद क़रीब वालों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मोहतरम ये दरअसल अलक़ाब हैं जो किसी को बेहतरीन तरीके से उसके तारुफ़ को पेश कराने या उसके बारे में वाज़ह कराने के लिए ही है। तो बारहा इसमें कई जगहों पे इसमें कोई तज़ाद पैदा नहीं होता है, लेकिन कोशिश की गई है। अज़ीज़म दिल के बेहद क़रीब वालों के लिए, मोहतरम बतौर एहतराम सिर्फ़ मर्दों के लिए, मुअज़्ज़मी बतौर इज़्ज़त व एहतराम सिर्फ़ ख़वातीन के लिए। अमूमन इस पे तज़ाद है कि कुछ लोग का बारहा कहना है कि ये मर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है, औरतों के लिए भी है, दोनों के लिए भी है, तो आप लिख सकते हैं। मुकर्रमी जिसके बग़ैर किसी बदला या उम्मीद की इज़्ज़त करना। अब है दर्ज दिल अल्फाज की जमा बनाइए। खंडर खंडरात, नवादिर नवादरात, अतिया अतियात, इनायत इनायात, फ़न फ़ुनून। तो आप इसको देख ले सकते हैं। अब आखिर में है, अगर आपने भी किसी तारीख़ी मकाम की सैर की हो तो ख़त लिखकर अपने दोस्त को बताइए। मोहल्ला मुग़लपुरा, चैनपुर कैमूर। प्यारे शमसाद, आदाब। हफ्ता कबल तुम्हारा ख़त मौसूल हुआ, मुसर्रत व शादमानी हासिल हुई। असम्बली इंतख़ाबात के मसरूफ़ियत यानी चुनाव में, ठीक है, पार्लिमानी यानी संसदीय चुनाव की वजह से, असम्बली इंतख़ाबात की मसरूफ़ियत की वजह से जवाब नहीं लिख सका। कुछ रोज़ क़ब्ल दिल्ली की जामा मस्जिद जो एक तारीख़ी और मशहूर इबादत गाह है, इस इमारत को मुग़लिया सल्तनत के बादशाह शाहजहाँ ने तक़रीबन 6 सालों की तवील मुद्दत और 20,000 मज़दूरों और कारीगरों के ज़रिए बनवाया था। इस इमारत के क़रीब में ही लाल किला भी मौजूद है, जहाँ से मुल्क हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हर साल परचम कुशाई किया करते हैं। मुस्तक़बिल में हम लोग बिहार के मुख्तलिफ़ मकामात की सैर करने वाले हैं। फ़क़त व सलाम, यार मोहम्मद अंसारी। तो इस तरीके से मैंने इन तमाम सवालात व जवाबात जो बहुत मुश्किल भी हो सकते हैं आप सबके लिए, उन तमाम चीज़ों को मैंने बड़े ही सहल तरीके से इस वीडियो में पेश करने की कोशिश की है। बहरहाल अगर आपको किसी भी तरह की कोई दुश्वारी पेश आए तो आप कमेंट के ज़रिए से हमसे सवाल कर सकते हैं, यकीनी तौर पे उसका जवाब दिया जाएगा। और आपसे गुजारिश कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो को तहरीरी शक्ल देने, उसके नोट तैयार करने में, तो आप समझ सकते हैं। लिंक को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि दूसरे तक भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।